نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي آخر الا لا نبي بعدي سيكون خلفاء فيكثرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز دوستو، کتاب مقدس قرآن حکیم کی عظمت کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے۔ کتاب مقدس قرآن حکیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل کیا ہے۔ یہ اللہ کی ایک امانت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت امت محمدیہ کے حوالے کی ہے۔ قرآن حکیم کو امانت قرار دیا گیا ہے، اور امانت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جس کے سپرد کی جائے وہ اس امانت کو پوری دیانت کے ساتھ اس کے حقوق ادا کرے، ان ذمہ داریوں کو پورا کرے جو امانت رکھوانے والے نے کسی امین کے سپرد کی ہے۔ یہ وہ امانت ہے کہ جو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دی گئی، پھر حضرت ادریس علیہ السلام اور شیس علیہ السلام سے ہوتی ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کو ملی۔ یہی امانت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد و سلیمان علیہ السلام سے ہوتی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئی، اور پھر جامع اور کامل مکمل شکل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے صحابہ کے قلوب میں یہ امانت نازل ہوئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان الامانۃ نزل فی جذر قلوب الرجال، کہ یہ امانت مردوں کے دلوں میں منتقل ہوئی۔ اولو العزم افراد جو واقعی مرد کہلانے کے قابل ہیں، ان کے قلوب کی گہرائیوں میں، جڑ میں، اصل میں نازل ہوئی۔ ثم علموا، انہوں نے اسے سیکھا اور اس کی تعلیم دی، آگے منتقل کیا۔ امت کے پاس یہ تعلیم ان لوگوں کے دلوں سے آئی ہے
جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایک معزز لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے یہ کتاب مقدس قرآن حکیم صحابہ کے قلوب میں اور صحابہ کے قلوب سے تابعین کے قلوب میں اور پھر تبع تابعین کے دلوں میں ایسے ہی ہوتے ہوئے قیامت تک مردوں کے دلوں میں یہ امانت منتقل ہوتی رہے گی۔ یہ امانت، اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ امانت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے آپ پر وہ لرزہ طاری ہوا ہے کہ جو جبرائیل امین کی پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپ کپاتے ہوئے لہجے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، لحاف اڑاؤ۔ ڈر اور خوف کا عالم یہ ہے کہ حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، خوف، اتنی بڑی امانت میرے سپرد کی گئی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی کہ ڈرنے کی بات نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، وہ ہمت اور طاقت دے گا جس نے جو امانت آپ کی سپرد کی ہے، آپ اس امانت کو حقداروں تک پہنچائیں گے۔ اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ پاک نے آپ پر پیغام منتقل کیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ کتاب مقدس قرآن حکیم کی امانت کا انسانوں میں منتقل کرنے کا صرف یہی مطلب نہیں کہ اس کا کلام اور تلفظ سکھا دیا جائے، بلکہ امانت جب دل کی گہرائیوں میں آتی ہے تو پورے وجود کو رنگین کر دیتی ہے، انگ انگ اس روشنی سے منور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا کام کاج کرنا، وہ اس امانت کی ذمہ داریوں کے مطابق ہوتا ہے، اس کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی نے آپ کو کسی کام کا امین بنایا ہو، کوئی کام آپ کے سپرد کیا ہو، کوئی ڈیوٹی لگائی ہو، تو آپ وہ کام کتنی ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں۔ ایک ملازمت ہی ہو تو ملازم چونکہ جس سے تنخواہ وصول کرتا ہے اس کے کاموں کا امین ہے، مزدور کا کام امانت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے اپنے باپ سے سفارش کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو مزدور رکھ لیا جائے، تو فرمایا تھا کہ یہ قوی بھی ہے، طاقتور بھی ہے، کام بھی کر سکنے کی اس میں صلاحیت ہے اور امانت دار بھی ہے۔ استاجرت القوی الامین، قوی اور امین بھی دونوں باتیں۔ تو جو آدمی کسی کام کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اس کا فریضہ ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو، ورنہ تو 4 دن بعد ملازمت سے چھٹی، کام سے چھٹی۔ اب دنیا کے کاموں میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دیانت اور امانت کے ساتھ کام کرنا چاہیے،
لیکن کلمہ طیبہ پڑھ کر، کتاب مقدس قرآن حکیم پڑھ کر اس امانت کو پوری دیانت کے ساتھ پورا کرنے کا تصور ہمارے ہاں عام طور پر نہیں پایا جاتا۔ یہی وہ غلط تصور ہے قرآن حکیم کے پڑھنے پڑھانے کا، اس کی عظمت کی خلاف ورزی ہے کہ اس امانت کو پورا کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کی جاتی۔ انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، علماء ربانیین کی زندگی اس حقیقت کی عکاس ہوتی ہے کہ جس میں وہ قرآن حکیم کی اس امانت کو اپنے عملی کردار، اپنے نظم و نسق، اپنی ذمہ داریاں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے جذبے سے فکر و عمل کو ڈھالتے ہیں، اس کے مطابق کردار ادا کرتے ہیں۔ سورۃ ہود کے نزول پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود، مجھے اس سورت نے بوڑھا کر دیا، اس میں اتنی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، مجھے کہا گیا ہے کہ فاستقم کما امرت ولا تتبع اہواءہم، ثابت قدم رہنا، بالکل سیدھے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، خواہش پرستوں کی بات کی اتباع مت کرنا، ظالم لوگوں کے پیچھے مت چلنا، ان کی طرف میلان ظاہر مت کرنا، بالکل جیسے حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق بالکل سیدھے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا، اتنی بڑی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سیدھے رہنا، خبردار ادھر ادھر مت جانا، اتباع نہ کرنا ان لوگوں کی، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، ان لوگوں کی اتباع مت کرنا جو خواہش پرست ہے، جنہوں نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا، جو اپنے کاموں میں ظالم ہیں، متکبر ہیں، بد دیانت ہیں، بد اخلاق ہیں، جھوٹے ہیں، خیانت کرتے ہیں، ان کی اتباع مت کرنا۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جس کے خوف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لرزتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی کسی طرف سے آندھی یا طوفان یا بادل امڑ کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف طاری ہو جاتے، ڈرتے رہتے، اللہ کے غضب کا ڈر، خوف، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، لوگ باطل آتے ہیں، گھٹائیں چڑھتی ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش برسے گی، سکون ملے گا، فصلیں ہوں گی، لیکن آپ کا عجیب حال ہے کہ بارش آتی ہے، بادل آتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ جیسے قوم عاد کے لوگ جب ان پر گھٹائیں چھائیں تھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ھذا عارض ممطرنا، یہ وہ بادل ہے جو اب ہم پر برسے گا، بڑی خوشیاں منائی تھی۔ اللہ نے کہا نہیں، خبردار، بل ہوا ما استعجلتم، یہ وہی عذاب ہے جسے تم مانگ رہے تھے۔ وہ آندھی اور طوفان آیا اور انسان پٹخ پٹخ کر زمین پر مارے گئے، عذاب الہی تھا وہ۔ 7 دن تک وہ طوفان اور آندھی برستی رہی اور انسانوں کو اٹھا اٹھا کر پتھروں سے، ریت میں
دھساتے جائیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ بستیاں الٹ دی، عذاب میں لپیٹ میں آ گئے، چیخ نے آ کر انہیں پکڑ لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ وہ عذاب تو نہیں آ رہا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا اور کون، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما بھی دیا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کا وجود گرامی اس بستی میں ہے ہم عذاب نازل نہیں کریں گے، آپ کے وجود کا احترام کریں گے۔ مکہ والوں پر عذاب نہیں آیا اس وقت تک جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے۔ جیسے ہی آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو بھوک کا عذاب، قحط کا عذاب، غزوہ بدر میں قتل و غارت گری کا عذاب، تمام عذاب آئے۔ تو آپ کی موجودگی کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تسلیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ خوف زدہ ہیں کہ کہیں ذمہ داری میں کوتاہی تو نہیں ہوگی۔ آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روزانہ استغفار کرتے ہیں۔ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نماز میں پڑھنے کے لیے کوئی دعا سکھلائیں جسے میں اپنی نماز کا حصہ بنا لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو نماز میں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک انک انت الغفور الرحیم۔ سکھانے والے کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جسے سکھا رہے ہیں وہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین، سب سے بڑا اور پکا مسلمان۔ اس کے ذمے کام کیا لگا رہے ہیں کہ اللہ سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کر کہ میں نے اپنے نفس پر بڑا ہی ظلم کیا ہے، ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تو ہی میری گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، من عندک، اپنی طرف سے، میرا تو کوئی عمل نہیں ہے، اپنی طرف سے تو ہی معاف کر دے۔ آپ دیکھیے کہ یہ وہ خوف تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے ہر اس حکم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دے دیا، مجال ہے کہ سرے منہ اس سے کوئی انحراف کرے، اس حکم کے مطابق ٹھیک ٹھیک کام کرنا، اپنا نظام بنانا، اپنے آپ کو مہذب بنانا، انسانوں کو مہذب بنانا اور ترقی یافتہ بنانا، یہ انبیاء اور صحابہ کا سب سے بڑا کام ہے، بڑا کارنامہ ہے۔ قرآن حکیم پڑھنے کا یہ اثر کہ اس کے نتیجے میں دو کام ہونے چاہیے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ دین دو کاموں کے لیے آیا ہے۔ ایک کام یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو مہذب بنائے، تہذیب نفس، نفس کی بڑی ہوئی خواہشات، تکبر، غرور، بد اخلاقی، حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ ختم کرے، اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرے، بد اخلاقی چھوڑ دے، بد اعمالی ترک کر دے، اللہ نے جو حکم دے دیا وہ خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اس کے مطابق عمل کرے، اپنے آپ کو مہذب بنائے۔ تہذیب کہتے ہیں
بڑی ہوئی شاخوں کو کاٹنا، جیسے مالی ایک باغیچے کو سنوارتا ہے، مالی نہ ہو کسی باغ کا تو کسی پودے کی شاخ کدھر جا رہی ہے، کوئی کدھر جا رہی ہے، برا حال، گھاس اگا ہوا، باغیچہ ہونے کے باوجود وہ بدصورت ہوتا ہے۔ مالی آتا ہے ایک سلیقے سے ترتیب سے تراشتا ہے بڑی ہوئی شاخوں کو، نت نئے ڈیزائن بناتا ہے، اس میں سے گھاس پھوس جھاڑ جھنکاڑ نکالتا ہے، گوڈی چوکی کرتا ہے، پھول کھلاتا ہے، مہذب بناتا ہے، تو جیسے ہی دیکھنے والے کی نظر پڑتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، باغیچہ ہے سلیقے سے سنبھالا ہوا، فصل ہے جس میں سے جھاڑ جھنکار نہیں، جس میں سے گھاس پھوس اور غلط چیزیں ایک کاشتکار نے دور کر دی، فصل صرف جو فصل ہے وہ زمین میں تیار ہو رہی ہے، جیسے یہ کام ہوتا ہے۔ یہ تہذیب ہے۔ انسان کے نفس میں بھی اسی طرح ہر طرح کی چیزیں اپنی اپنی شاخیں اگا رہی ہوتی ہیں، کھانے کی لذتیں، پینے کی لذتیں، مفادات، نسلی تعصب، برادری کا تعصب، دوسرے کے خلاف بغض اور عداوت۔ قرآن کہتا ہے احضرت الانفس الشح، انسانی نفوس میں، انسانوں کے اندر بہت ہی گھٹ گھٹ کے بخل بھرا ہوا ہے، دوسرے انسانوں سے یہ نفرت کرتا ہے، ضد کا پکا بنتا ہے، اپنی بات چھوڑنا نہیں چاہتا، دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ احضرت الانفس الشح، دلوں میں بخل ہے، اور اس بخل کا اظہار ہر مرحلے پہ ہوتا ہے۔ یہ آیات مبارکہ اس وقت نازل کی ہیں جب میاں بیوی کے تعلقات پر قرآن نے بحث کی ہے، کہ جب مرد عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، عورتیں مردوں کے حقوق ادا نہیں کرتی، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور نفرتیں ہیں، جھگڑے ہیں، حسد ہے، تکبر ہے، ایک دوسرے کے حقوق نہیں ادا کرتے، تو وہاں اللہ نے کہا احضرت الانفس الشح، ان کے دلوں میں ضد بازی بیٹھی ہوئی ہے، برادری کا فخر ہے، نسل کا فخر ہے، میں بڑا ہوں اس کا خاندان چھوٹا ہے، یہ حقیر ہے میں اس کے نیچے لگوں، وہ کہتی ہے میں اس کے نیچے لگوں، تکبر اور غرور۔ اور یہی حال خریدار فروخت کنندہ کا، یہی حال حکومت اور عوام کا، یہی حال بین الاقوامی نظام کا، انسانی تعلقات کا۔ اس تعلقات میں قومیں اور نسلیں تکبر اور غرور کی سطح پر بیٹھی ہوتی ہیں، دوسری قوموں کو حقیر سمجھتی ہیں، انہیں غلام بناتی ہیں، ان کے حقوق سلب کرتی ہیں، ان پر سرمایہ پرستی مسلط کرتی ہیں، اپنے مفادات کے لیے انہیں غلام بناتی ہیں۔ احضرت الانفس الشح، یہ نفسوں میں جو شح اور بخل بیٹھا ہوا ہے، اس کا علاج تہذیب کی کینچی سے کاٹنا ہے۔ قرآن اس کینچی سے کاٹتا ہے۔ قرآن یہ نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں قرآن پڑھ لیا بس نور ہی آئے گا، یاد رکھو وہ نور ظلم کو کاٹتا ہے، خواہشات بڑی ہوئی کو کاٹتا ہے، وہ بد اخلاقیوں کے خلاف کردار ادا کرتا ہے۔ بس ٹھنڈا اور میٹھا نور نظر آتا ہے کہ صرف قرآن پڑھنے سے بس آسانی پیدا ہوگی، قرآن آ کر بڑی ہوئی خواہشات کو ختم کرتا ہے۔ تہذیب نفس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب امانت انہوں نے قبول کی، انہوں نے صحابہ کے بڑے ہوئے نفوس کو کینچی سے کاٹا، جو تکبر، جو غرور۔ قریشی کسی کو اپنے برابر سمجھتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے ہم بڑی اونچی نسل، بڑے اونچے لوگ ہیں، حقیر سمجھتے تھے۔ اور مدینے والوں کو
جو اوس اور خزرج کے انصاری ہیں ان کو تو سب سے زیادہ حقیر سمجھتے تھے، پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ عدنان کی اولاد یہ تھے اور معد کی اولاد وہ تھے مدینے والے، اور عدنان کے زمانے سے خاندانی چپکلش برادری ازم کا جھگڑا یمن سے چلا آ رہا تھا۔ یمن سے دونوں اٹھ کر قبیلے یہاں آ گئے، ایک مکہ میں اور ایک مدینہ میں، یثرب میں، لیکن نفرتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نفرتیں کاٹی جی۔ وہ کینچی قرآن حکیم کی کینچی تھی جس سے تہذیب نفس کیا، تعلقات قائم کرائے برابر کی سطح پر، دونوں کو عزت دی، دونوں کو احترام دیا، اصل انسانیت کی بنیاد پر پوری جماعت کی تربیت کی۔ یہ تہذیب نفس ہے۔ صرف حلوہ ہی نہیں کھایا، خوشبو ہی نہیں لگائی، جبے ہی نہیں پہنے، صرف پگڑیاں ہی نہیں پہنی، وہ لباس اپنی جگہ پر، لیکن اصل چیز وہ بد اخلاقی، وہ بدعملی ہے جو دور کی۔ ایک بنیادی چیز قرآن کی عظمت کے حوالے سے یہ ہے کہ جس کے دل میں یہ عظمت پیدا ہو جائے وہ اپنے نفس کو مہذب بنائے، اپنے تمام تعصبات، نفرتیں، بخل، ضد بازیاں، بد اخلاقیاں ختم کر دے۔ یہ پہلا بنیادی عمل تہذیب نفس کا۔ اور دوسرا بڑا بنیادی عمل جیسے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، وہ تعدیل نظام المدینہ، مملکت اور ریاست کے سسٹم کو عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم کرنا، ظلم کا قومی نظام ختم کرنا، ظلم کا بین الاقوامی نظام ختم کرنا، اور اس کی جگہ پر عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا، بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، تمام انسانوں کے لیے عدل و انصاف کا نظام بنانا، یہودی ہو یا مسلمان، عیسائی ہو یا ہندو، سکھ ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کالا ہو گورا ہو، مشرقی ہو مغربی ہو، تمام کو ایک ایسے عادلانہ نظام میں پرونا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے کسی میں کوئی تفریق نہ ہو، کوئی چھوٹا بڑا نہ ہو۔ اسی لیے بڑا بنیادی قانون قرآن حکیم نے قصاص کا نافذ کیا۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ برابر حیثیت رکھتا ہے، مماثلت۔ امام شاہ ولی اللہ نے ترجمہ فرمایا ای المماثلہ والمساوات، انسان انسان کے مساوی ہے، کالا ہو گورا ہو مشرقی ہو مغربی ہو، کسی زبان کا ہو کسی نسل کا ہو، وہ انسان ہے۔ اور انسان کو کسی انسان نے قتل کیا تو اس قاتل کو مساوی طور پر قتل کیا جائے۔ کسی ایک انسان نے کسی دوسرے انسان کی آنکھ پھوڑی تو مساوی طور پر اس کی آنکھ بھی پھوڑی جائے گی۔ کسی نے کسی کا بازو کاٹا اس کا بازو کاٹا جائے گا، دانت توڑا دانت توڑا جائے گا، ٹانگ توڑی ٹانگ توڑی جائے گی۔ اور اگر توڑنے والے کو یہ پتا ہو کہ میری ٹانگ بھی ٹوٹے گی تو کسی دوسرے کی ٹانگ توڑے گا۔ قاتل کو پتا ہو کہ اس کے قتل ہونے سے میری جان بھی جانی ہے، میں دراصل اس کو نہیں قتل کر رہا اپنے آپ کو قتل کر رہا ہوں، تو کوئی اپنی جان لیتا ہے؟ سارا نظام عدل و انصاف کا قائم ہو جاتا ہے۔ تو سسٹم قائم کرنا یہ اس امانت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کو امانت نہیں سمجھا جاتا۔ رٹا سسٹم کے تحت قرآن پڑھ لیا، حفظ کر لیا، تلاوت کر لی اور سمجھ لیا کہ ہم نے بڑی نورانیت کے ساتھ رابطہ پیدا کر لیا۔ انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ کب اس نورانیت کے نتیجے میں ہون برسے، کب دولت کے انبار آئیں، کب ہمارے لیے انعامات کے راستے کھلے۔
دل میں تو چور بیٹھا ہے، دل میں تو بخل ہے، دل میں تو ضد بازی ہے، دل تو حسد کینے سے بھرا ہوا ہے، انسانی سسٹم تو ظلم سے بھرا ہوا ہے، اور صرف رسمی طور پر حلق سے اوپر قرآن پڑھ کر کسی ہن برسنے، کسی انعام کی امید میں بیٹھ جائے۔ اگر ابو بکر صدیق جیسا اولو العزم آدمی بھی ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تمام کام کرنے کے باوجود کہ یہ دعا مانگا کر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اور آج آوے کا آوا بگڑا ہوا ہو، بد اخلاقی ہو، ظلم کا نظام سوسائٹی پر قائم ہو، اور ہم صرف رسمی طور پر قرآن پڑھ کر مطمئن ہو جائیں، تو یہ عظمت قرآن نہیں ہے۔ عظمت قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ آج قرآن حکیم پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے والے اس امانت کو سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں میں اتاریں، فی جذر قلوب الرجال، مردوں کے دلوں کی گہرائی میں اترنا چاہیے، حلق سے اوپر نہ ہو، اور پھر اس کا اثر اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کی سیرت سے، اس کے مالی معاملات سے، اس کے رہن سہن سے ظاہر ہونا چاہیے۔ اور دوسرے یہ کہ اس امانت کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ملک و قوم کے بلکہ بین الاقوامی نظام کے عدل و انصاف پر قائم کرنے کی جدوجہد اور کوشش، لیکن 250 سال ہو گئے اس قوم پر سرمایہ داری نظام مسلط، بھوک کے عذاب میں مبتلا ہے، غلامی کے عذاب میں مبتلا ہے، بد اخلاقیوں کے عذاب میں مبتلا ہے، لیکن قرآن کی یہ امانت ان کو بھول چکی ہے۔ حلق سے اوپر رسمی طور پر قرآن، آج قرآن پڑھنے والے اس سرمایہ داری، بد اخلاقی اور اس ظلم کے نظام کے خلاف کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو انسانیت کی تباہی اور بربادی کا سبب بنا ہوا ہے۔ قرآن چیلنج کرتا ہے، یہ امانت ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ بددیانتی کی جتنی بھی شکلیں ہیں، سرمایہ پرستی کا جتنا بھی ماحول ہے، اس کی مزاحمت کی جائے، اس کا مقابلہ کیا جائے، اس ظلم کے خلاف، اس بد اخلاقی کے خلاف مزاحمت کی جائے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ اسی سرمایہ داری کے ایجنٹ ہیں، اسی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ ریاست تباہ ہو، سسٹم تباہ ہو، شخصیتیں تباہ ہوں، نہ تہذیب نفس کی طرف توجہ ہے، اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، دوسرے کی اصلاح کے پیچھے تو پڑ جائیں گے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے ظلم، اپنی بد اخلاقی، اپنی بد تہذیبی کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بڑے بڑے پیروں سے مرید ہیں، بڑے بڑے مولویوں سے تعلق ہے، بڑے بڑے تبلیغیوں کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن اخلاق کیا ہے؟ ہم ذرا اپنے گریبان میں جا کے ہمارے گرد و پیش نظام کیسا ہے، ملکی صورتحال کا جائزہ لیں تو کیا صورتحال ہے؟ اس وقت پورے ملک میں سرمایہ داری کا افریط انسانیت کو نگل رہا ہے۔ ذرا کسان کی حالت تو دیکھو، ظلم و ستم کا مکمل نظام ہر انسان کو گرفت میں لیے ہوئے، وہ بیچارہ کاشتکار جو 6 مہینے ایک فصل سے بھالتا ہے، جی سرمایہ داروں کی قیمت پر کھاد ڈالتا ہے، ان کی مقرر کی ہوئی قیمت کا بیج ڈالتا ہے، ان کی دی ہوئی دوائیوں ان کی قیمت پر سپرے کرتا ہے، اور 6 مہینے کی فصل تیار ہوتی ہے تو حکومت میدان میں آ جاتی ہے۔ پچھلے سال جو کسانوں کے ساتھ ظلم ہوا، کسی جگہ سے اس کے خلاف آواز اٹھی، خود کسانوں نے آواز اٹھائی، جی اسسٹنٹ کمشنر لا لشکر کے ساتھ میدان میں آ گئے اور ان کاشتکاروں سے زبردستی 1400 روپے گندم اٹھائی۔ 2-4 سرمایہ دار جیب میں ہے، ہاں جی ان کے گودام بھرے گئے پولیس فورس کے ذریعے سے۔ کسان اپنے کھانے کی صرف
20-25 من گندم سٹاک کرے، اس کے علاوہ سب بیچ دے، اور جیسے کسانوں کے ہاتھ سے نکلی تو 2400 روپے من ہوگی۔ کیوں؟ کون سا مافیا ہے جس نے یہ ظلم کیا؟ اور افسوس تو ان مسجدوں، گنگی مسجدوں پر ہے کہ جو ان کاشتکار سے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے اور چندہ وصول کرنے کے لیے بوریاں رکھنے چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی جمعے کے خطبے میں اس کے خلاف آواز اٹھائی؟ قرآن پڑھنے والوں نے اس کے بارے میں کوئی بات کی؟ تمہیں اس حالت کسان کی نہیں دیکھنا، اس کو بچت کیا ہوتی ہے، اس کی محنت کیا کتنی تھی، 6 مہینے کی محنت، اور سرمایہ داروں، کمیشن ایجنٹوں، غلہ منڈی کے آڑتیوں کی بنیاد پر جو اس نے ان کی منہ مانگی قیمت پر کھاد بیج ڈالا، اس کا تو عوض ہی نہیں آیا۔ آج پھر حکومت 1650 روپے میں گندم کا اعلان کرتی ہے، کس بلبوتے پر؟ مارکیٹ اگر اوپن مارکیٹ ہے، سرمایہ دار مارکیٹ ہے، کوریا سے اور روس سے جی 2800 روپے من گندم خرید کر کے یہاں لائی جا رہی ہے، اور مقامی کاشتکار کو آج کہا جا رہا ہے کہ تم صرف 1600 روپے پر کیا گندم بیچو۔ امانت یہ ہے، امانت کی ذمہ داری تو یہ تھی۔ حکومتیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے عوام کا ظلم دور کریں۔ یہ ظلم ہے کہ ظالموں کا ساتھ دے کر کاشتکار کے اوپر ظلم و زیادتی کی جائے۔ آج فصلیں تباہ ہو گئی۔ پاکستان کا وہ ایریا جو کاٹن ایریا کہلاتا تھا، 80-90% جہاں کاٹن ہوتی تھی، آج سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صرف 9% کاٹن ایریا رہ گیا، جس کی کپاس کا ریشہ اتنا لمبا تھا۔ یہ امانت ہے، بددیانتی کی انتہا نہیں۔ یہاں کے اس حکومتی سسٹم کی، اس سیکرٹری زراعت کی، وفاقی سیکرٹری زراعت کی، جس نے 2004 میں یہاں بیڑی کے پاس متعارف کرائی، وہ پیسٹی سائیڈ استعمال کروائیں جن کے نتیجے میں زمینیں تباہ ہو گئیں، فصل ختم ہو گئی، اور دوسری کمپنیاں میدان میں آ کر جی مکئی بیجو، فلانا بیجو، فلانا بیجو، شوگر مل مافیا میدان میں اتر آیا۔ یہ چراگاہ ہے، عوام کے لیے ہے یا ان سرمایہ داروں کے لیے؟ ہر پارٹی کا سرمایہ دار شوگر مل بنائے بیٹھا ہے، شوگر مافیا کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے۔ یہ امانت ہے۔ بڑی خوشحالی سے ہر مجلس کا آغاز قرآن سے کریں گے۔ وزیر اعظم نے بھی خطاب کرنا ہو تو ایک مولوی ساتھ ہوتا ہے جو کیا ہے قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت پڑھتا ہے، اور اس آیت کا مقصد بھی اپنا مطلب پورا کرنا ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش بنا، سقوط ڈھاکہ ہوا تو جنرل یحییٰ خان نے اپنے پرسنل سیکرٹری کو بلا کر کہا کہ کسی مولوی کو بلاؤ، قرآن کی کوئی ایسی آیت پڑھے میری تقریر سے پہلے کہ جس میں میں ثابت کر سکوں کہ قرآن میں آیا تھا کہ ڈھاکہ فعال ہو جائے گا۔ یہ قرآن اس کام کے لیے رہ گیا۔ ذاتی خواہشات، ذاتی مفادات۔ ڈھاکہ فعال ہوا 16-17 دسمبر کو، اور 20 نومبر کو امریکی صدر کو فون کر کے پاکستانی صدر نے کہہ دیا تھا کہ ہم بنگلہ دیش چھوڑ دیں گے۔ جنگ بھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہنری کسنجر کی رپورٹیں پڑھ لو، اس کا انٹرویو جو جنگ اخبار میں چھپا ہے کہ امریکی صدر نے فون کیا یحییٰ خان کو کہ بنگال سے دستبردار ہو جاؤ، ہم نے ایک نیا ملک بنانا ہے، چین کا مطالبہ ہے، انڈیا کا مطالبہ ہے، چھوڑو اسے۔ تو یحییٰ خان نے کہا ٹھیک ہے سر، چھوڑ دیتے ہیں۔ عوام کو بیوقوف بنایا۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ ظلم و ستم اور سرمایہ پرستی کا کتنا بڑا ملغوبہ جو ہماری سوسائٹی پر مسلط ہے۔ بد اخلاقی کا عالم یہ ہے کہ آج جھوٹ رائج ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرتیں ہیں، برادریوں کے جھگڑے ہیں، اور حلق سے اوپر پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، تلاوتیں سنی جا رہی ہیں، عظمت کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ عظمت کا اثر تو تمہارے اخلاق میں ظاہر ہونا چاہیے، تمہارے وجود میں ظاہر ہونا چاہیے۔ تمہارے لیے، انسانیت کے لیے ترقی کا باعث بنے یہ عظمت۔ یہ کیسی عظمت ہے کہ قرآن پڑھا اور مغلوب بنے، قرآن پڑھا
بد اخلاق بنے، قرآن پڑھا سرمایہ داری کے ایجنٹ بنے، اس کے لیے اعلی کاردی کا کردار ادا کیا۔ یہ قرآن تو ایک امانت مسلمان کے سپرد کیا گیا ہے اور مردوں کے سپرد کیا گیا ہے۔ وہ انسان مرد نہیں جو اس امانت کی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا، وہ کیسا مرد ہے؟ وہ تو عورتوں سے بھی بدتر ہے۔ مردانگی پر اس کے افسوس، مرد وہ ہے جو زبان سے قول کرے اسے پورا کرتا ہے۔ جی یہ تو مردانگی کیا، عورت بھی نہیں ہے، اس سے بھی پست بات ہے۔ عورت بھی کوئی زبان کرتی ہے تو پھر بھی کسی درجے میں قائم رہتی ہے، مردانگی ختم۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر صحابی کہتے ہیں نزلت فی جذر قلوب الرجال، مردوں کی دلوں کی گہرائی میں قرآن نازل ہے۔ مردانگی کی بات، آج مردانگی کی بات کیا ہے؟ غصہ اتارے، کس پر اتارے؟ بیگم پہ، بیچاری کمزور ہے، گھر آئی ہوئی ہے۔ آج خواتین کے حقوق توڑے جا رہے ہیں، یہ امانت ہے۔ کتنے مولوی اور کتنے پیر اور کتنے لیڈر اور وڈیرے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو وراثت دیتے کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس کسی طریقے سے لپا ڈگی کے ساتھ اس کی وراثت پر قبضہ کر لیں۔ قرآن نے واضح دو حکم دے دیا کہ للرجال نصیب مما ترکوا، اور ویسا ہی جملہ کہا وللنساء نصیب، عورتوں کا بھی ویسے ہی وراثت میں حصہ ہے جیسے مرد کا حصہ ہے۔ قرآن پڑھ لیا، رمضان میں قاری سے سن لیا، حکم معلوم ہو گیا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ جی بڑے بڑے لیڈر اور رہنما ان کے دماغوں میں یہی خناس ہے۔ ادھر چلے جاؤ، ہاں جی خیبر پختونخوا اور ادھر بلوچستان میں، وہاں گئے، پتہ چلا کوئی مولوی اور پیر ایسا نہیں ہے جس نے اپنی بیٹی کو کوئی یا اپنے کیا نام ہے بہن کو کوئی اس نے وراثت میں حصہ دیا ہو۔ بڑے بڑے ہاں جی مولاناز ہیں لیکن دبائے بیٹھے، لعنت نہیں پڑے گی تو اور کیا ہوگا؟ بددیانتی نہیں تو اور کیا ہے؟ حقوق توڑنا نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن حکیم نے تو کہا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے خاص طور پر وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، تم اگر طاقت نہیں رکھتے عورتوں میں، کئی عورتوں میں عدل و انصاف قائم کرنے کی، تو عورت کو لٹکا کر مت رکھو، یا فارغ کرو اور یا اس کو بساؤ بندوں کی طرح، ان کے حقوق ادا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے۔ تمہارے اندر خیر کیا ہے؟ گریبان میں ہمیں جھانکنا چاہیے، کتنے حقوق ادا کرتے ہیں اپنی ماں کے، اپنی بہن کے، اپنی بیوی کے، اپنی بیٹیوں کے۔ کیوں آج عورتیں سڑکوں پہ نکلی پھر رہی ہیں؟ وراثت ہونے نہیں دیتے، جوتی کی نوک پر اسے رکھتے ہیں، ذلیل اور رسوا اسے کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیویوں سے کچھ ناراضگی کا اظہار کر کے علیحدگی اختیار کی تھی تو حضرت عمر فاروق گفتگو فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ہم قریشی لوگ تو عورتوں کو جوتی کی نوک پر رکھتے تھے، جب سے ہم مدینہ آئے ہیں اور آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو اوپر کے حقوق دیے جی۔ تو قرآن نے آ کر، نبی نے آ کر وہ حقوق دیے۔ قریشی اپنے آپ کو بڑے بہادر اور دلیر سمجھتے تھے جی، نہ عورت کو طلاق دیتے تھے نہ عورت کو بساتے تھے، ایک دفعہ دی، دو دفعہ دی، تین دفعہ دی، 100 دفعہ طلاق دی، چھوڑتے نہیں تھے۔ تو اللہ نے حکم دیا ذرا ہے ذرا 3 آپشن ہے تمہارے پاس، بس تیسری طلاق دینے کے بعد دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، تم اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے، تم نے توہین کی ہے اس رشتے کی جی۔ یہ نیا حلالہ نکال لیا مولویوں نے، کون سا حلالہ؟ حرام ہے وہ عورت قیامت تک کے لیے، کیونکہ تم نے اس عورت کی عزت نہیں کی، تم نے دھتکارا ہے 3 دفعہ، تم نے اسے انسان نہیں سمجھا، لہذا خبردار اب اس عورت کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ یہ مولویوں نے نیا ڈھکوسلا نکال لیا کہ حلالہ کر لو تو پھر ہو جائے گی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ محلل اور وہ محلل لہو، جو اس کے لیے حلال کرتا ہے اور جو حلال کرواتا ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت، کیونکہ تم نے عورت کی توہین کی ہے۔ قرآن حکیم دو ٹوک ہے اپنی باتوں میں، لیکن ہم مسلمان کہلانے والے امانت کے ذمہ دار صرف میٹھا میٹھا حلوہ کھانا چاہتے ہیں۔ قرآن پڑھو حلوہ مل جائے، قرآن پڑھو کھیر مل جائے، قرآن پڑھو نظر و نیاز مل جائے، قرآن پڑھو تو جناب والا کوئی جبہ مل جائے، کوئی پیسے مل جائیں۔ یہ مسجدیں اور مدرسے اس کام کے لیے نہیں ہیں کہ حلوے مانڈے کھائے جائیں۔ تہذیب نفس ہے، اپنے آپ کو مہذب بنائیں تو تب تو کیا ہے نتیجہ نکلے گا، اور اگر مہذب نہیں بناتے تو کیسے تربیت یافتہ، کیسے قرآن پڑھنے والے، کیسے مرید، کیسے طالب علم، کیسے شاگرد، کچھ نہیں۔ یاد رکھو قرآن حکیم دو ٹوک، جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے قرآن حکیم اس کی مذمت کرتا ہے۔ قرآن حکیم بددیانتی کو کسی صورت قبول نہیں کرتا۔ دیانت اور امانت دین کا بڑا بنیادی تقاضا ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو کہا کہ ہم نے امانت نازل کی ہے اور اس انسان کو اس کی ضرورت ہے۔ حاملہ الانسان، کیوں ضرورت ہے؟ کہ یہ انسان بڑا ظلوم، بڑا جاہل ہے، جہالت ہے، جہالت دور کرنے کے لیے ہم نے یہ امانت نازل کی تاکہ یہ علم والا بنے۔ ہم نے یہ امانت نازل کی کہ یہ اپنا ظلم دور کرے، اپنی بد اخلاقی دور کرے، اس لیے امانت دی ہے۔ یہ امانت حلوے مانڈے کھانے کے لیے نہیں ہے، نہ یہ امانت مفادات اٹھانے کے لیے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ لیا، اسلام کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنایا، انسانیت پر ظلم ڈھائے، ان کی اجتماعیت توڑی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعیت قائم کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ دور دراز سے حج کرنے کے لیے آئیں، اور آج دنیا کا سرمایہ داری نظام حج پر پابندی لگائے بیٹھا ہے۔ وہ دنیا کے مسلمان لیڈر جو حرم کے نگہبان ہیں، وہ حرم میں لوگوں کو آنے سے روک رہے ہیں۔ آج اس نام نہاد وبا کے ذریعے سے دنیا کی مسجدیں سونی کر دی، اجاڑ دی مسجدیں، اجتماعیتیں توڑ دی، خوف پیدا کر دیا۔ اس سے بڑی بددیانتی کا اور کون سی ہوگی؟ سوچنے کی بات یہ ہے، قرآن حکیم جو تعلیم دے رہا ہے، جو امانت صبر کر رہا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی امانت کو اگر ہم ٹکرائیں تو پھر عذاب نہیں آئے گا تو کیا انعام ملے گا؟ اور یہ دنیا کا عذاب یہ تو بھی بہت تھوڑا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ ساری جائیدادیں، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ نفرتیں، یہ بغض، یہ عداوت، یہ حسد، یہ کینہ، سب یہاں کیا دھرا ہے۔ موت آ گئی تو یہ کس کام کا ہے؟ کسی کام کا نہیں۔ آج سوچنے کی بات، کیوں ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار نہیں؟ عظمت قرآن کے نام پر کانفرنسیں ہوتی ہیں، کوئی میٹھی میٹھی باتیں کرو، کوئی حلوہ کے شیرینی تقسیم کرو، کوئی ادھر ادھر کی باتیں کرو تو کہتے ہیں واہ جی واہ بڑی تقریر کی ہے، اور اگر ذرا آئینہ دکھاؤ تو منہ کڑوا ہوتا ہے۔ شاید آپ لوگوں کا بھی کڑوا ہو رہا ہو۔ ہم نے تو حق بات بیان کرنی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جو امانت اور دیانت کا جس کا درس خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے دیا ہے۔ آج ہمارا سسٹم ظلم کا ہے، مافیاز سوسائٹی پر مسلط ہے۔ پاکستان کی کابینہ ہے، IMF آرڈر دیتا ہے کہ اپنے اسٹیٹ بینک کو آزادی دو۔ ریاست میں ریاست، دنیا کے 192 ملکوں میں کسی ملک کا بینک وہ آزادی حاصل کر رہا ہے جو آزادی آج آپ کی حکومت نے اپنی کیبنٹ کے اندر منظور کر کے اس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کو کوئی نہیں بلا سکتا،
نہ صدر، نہ وزیر اعظم، نہ سپریم کورٹ، نہ نیب، نہ FIA، کوئی نہیں بلا سکتا، وہ آل ان آل ہے۔ یعنی جو چاہے IMF بدماشی کرانا چاہے اس بینک کے گورنر سے کرائے، اس کو بھی نہیں، اس کے کسی اہلکار کو بھی نہیں، اس کے کسی نائب کو بھی نہیں۔ پورے ملک کا معاشی نظام جس بینک سے چلتا ہے اس پورے بینک پر قبضہ کس کا کرا دیا؟ عالمی سرمایہ داری نظام کا۔ یہ امانت ہے جی، عوامی حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے۔ یہ کیسی جمہوری حکومت ہے کہ جمہور کا گلا گھونٹ کر اس کو مادر بدر آزاد قومی ریاست کے تمام دائروں سے آزاد کر کے عالمی سامراجی نظام کے آگے ڈال دیا گیا پوری قوم کو۔ یہ امانت ہے۔ بددیانتی کی اس سے بڑھ کر کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ پورا معاشی نظام جو پہلے ہی عالمی سرمایہ داری کا ایجنٹ ہے، اس کے مافیاز، شوگر کا مافیا ہو، آٹے کا ہو، اور مفادات اٹھانے والی طاقتوں اور قوتوں کا ہو، اور جو وہ ڈکٹیشن دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ انسانیت کو جرخمال بنا دیا۔ بددیانتی کی اس سے بڑھ کر کوئی انتہا نہیں۔ وہ امراض جس میں 10-10، 15-15% لوگ روزانہ مرتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں، اس پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لوگوں کی اجتماعیت توڑ دو، قرآن پڑھتے ہیں، علم دکھاتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، لیکن اجتماعیت توڑتے ہیں۔ دیکھنے کی بات یہ ہے جہاں سرمایہ داری نظام کا عالمی ایجنڈا پورا کیا جا رہا ہے۔ یہ تو پاکستانی لوگ پھر بھی کسی طریقے سے نماز اجتماع کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ ذرا یورپ چلے جاؤ، پورے یورپ اور امریکہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پہلے اجازت نامہ لو موبائل سے کہ میں نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، اور آپ کو وہاں سے میسج آئے کہ آپ کے لیے جگہ ہے اور آپ نے فلانی جگہ پر آ کر کھڑے ہونا ہے، تو وہ لوگ داخل ہوں گے، اور جن کو اجازت نہیں ملے وہ نہیں آئیں گے۔ اجتماع توڑ دی، کوئی کمیونٹی کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اپنی اجتماعیت یورپ اور امریکہ میں قائم رکھتے تھے، کوئی دعوتیں، کوئی ایک دوسرے سے ملنا جلنا، چلو اپنا ماحول یہاں کا بنائے، لیکن اس کو توڑ دیا گیا، سب کو گھروں میں بند کر کے ذہنی نفسیاتی مریض بنا دیا، خوف کے اندر مبتلا کر دیا۔ یہ امانت ہے۔ قرآن ایک امانت ہے، اور اس امانت کو دیانت کے ساتھ پورا کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج یہ بددیانتی عروج پر ہے کہ عالمی سرمایہ داری نظام اپنے مفادات کے لیے طرح طرح کے وبائیں، طرح طرح کے طوفان، طرح طرح کے سسٹم، طرح طرح کے طریقہ کار، طرح طرح کے حربے اختیار کر رہا ہے، جس سے لوگ علیحدہ ہوں اور علیحدہ ہو کر کونے کھدرے میں بیٹھیں۔ اور آج کا نوجوان تو خراب کر دیا، نہ وہ بڑے کے سامنے بیٹھتا ہے، نہ کسی مجلس میں آتا ہے، نہ کسی چوپال میں بیٹھتا ہے، وہ ایک ڈبہ سا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، موبائل کے اندر سے وہ جو چاہے مرضی دیکھتا رہے۔ جب اسے کوئی دیکھ نہیں رہا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ تعلیم کے نام پر کہا یہ آن لائن تعلیم ہے۔ کون سی آن لائن تعلیم ہے؟ وہ تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کسی استاد کا کسی نے لیکچر سنا یا نہیں سنا، اور آن لائن امتحان مذاق ہو کر رہ گیا۔ سارے طالب علم اکٹھے ہو کر ایک اسکرین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور امتحان ہو رہا ہے استاد سے پوچھ کر جواب دے رہے ہیں سب۔ یہ امتحان ہے؟ نسل بگاڑی جا رہی ہے، تعلیم تباہ کی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ 2-4 گھنٹے چلو تعلیم حاصل کر لی، اس کے بعد 24 گھنٹے اس کے پاس موبائل ہے، اور اسے کہا دیکھو دوسروں سے دور رہنا، صرف تنہائی میں بیٹھنا، تنہائی میں بیٹھ کر سارا شیطان بھی اس کے اندر موبائل کے اندر گھسیڑ دیا، لڑکیوں کی ننگی تصویریں اور پتہ نہیں کیا الا بلا، نسل تباہ کی جا رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر دجل و فریب اور کیا ہوگا کہ نسلوں کو غلام بنانے، نسلوں کو اپنے مطابق کرنے، آن لائن شاپنگ کرو۔ کیا شاپنگ کی جا رہی ہے پتہ ہے؟ کچھ نہیں۔ عالمی سرمایہ داری نظام کا ایجنڈا پورا کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ نسلیں تیار کی جا رہی ہیں کہ جو قرآن کی امانت سے دور ہوں، قرآن سے تعلق ختم ہو جائے، اجتماعیت ٹوٹ جائے، انفرادیت کا شکار ہو جائے، اور اکیلا اکیلا کر کے ان کو مارو،
ان کے ذہنوں میں وہ بات نہ رہے۔ انگریز نے جب پنجاب پر قبضہ کیا تو ایک لائٹنر نام کا ایک پروفیسر، اس وقت 100% پنجاب میں تعلیم تھی جی، مسلمانوں کے زمانے میں بھی، حتیٰ کہ رنجیت سنگھ کی حکمرانی رہی 50 سال، اس نے بھی اپنی گورمکھی کی سکھ تعلیم بھی اس نے پوری پنجاب میں پھیلا دی تھی، 100% طالب علم تھے۔ تو گورنر اس کو یہاں تعلیم کے لیے مقرر کیا کہ پنجاب کو بغیر پڑھا لکھا بنانا ہے، تعلیم ختم کرنی۔ کتنے سال چاہیے؟ اس نے کہا 50 سال چاہیے، مقرر کر دیا۔ اس نے جناب والا اعلان کرا دیا کہ جو آدمی کتاب گورمکھی میں ہو، اردو میں ہو، عربی میں ہو، کتاب حکومت کو جمع کرائے گا، 6 آنے ملیں گے، 3 آنے ملیں گے جب اسلحہ دے گا، تو بندوق، چھرا، تلوار اس زمانے میں ہر آدمی رکھتا تھا، تو جو حکومت کو ہتھیار جمع کرائے گا 3 آنے ملیں گے، اور جو کتاب لا کر دے گا اردو میں لکھی ہوئی، گورمکھی میں لکھی ہوئی، عربی میں لکھی ہوئی، فارسی میں لکھی ہوئی، تو 6 آنے ملیں گے۔ سب سے کتابیں لے لی، اب 6 آنے کے شوق میں ساروں نے اپنے پیسے لیے اور کتابیں دے دی۔ 30 سال کے بعد اس نے مثال دی ہے کہ فلانا گاؤں سیالکوٹ کے بعد جا کر دیکھ لو، اس میں اردو پڑھنے والے 10 ہیں اور گورمکھی پڑھنے والے صرف 2، اور وہ بھی بوڑھے ہیں، اگلے 10 سال میں مر جائیں گے، اس کے بعد مقامی زبان میں لکھنے پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آج یہی کام اس نام نہاد وبا کے نام پر کیا جا رہا ہے کہ اجتماعیت کے سارے تصورات ختم کر دو، ہر چیز انگریزی میں، ہر چیز موبائل کے ذریعے سے، ہر چیز آن لائن۔ اب تو یہاں تو پیسے بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت تو آنے تقسیم کر کے لوگوں کو جاہل بنایا تھا۔ یہ پورا ہندوستان مکمل 90-95 بلکہ 100% تعلیم یافتہ تھا، انگریز گیا تو پورا جاہل تھا۔ حالت یہ ہو گئی تھی، آج بھی ہے دیہاتوں میں، کہ وہاں پڑھنے کا معیار انگریزی آ گیا، انگریزی میں خط ہے، انگریزی میں تار ہے، انگریزی میں سارے کام ہے، پورے گاؤں میں ایک بھی انگریزی پڑھنے والا نہیں۔ اردو کا خط بھی پڑھوانے کے لیے کسی کے پاس جانا پڑتا تھا، جبکہ مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں یہاں ہر آدمی پڑھا لکھا خود لکھتا تھا، خود پڑھتا تھا، خود جواب دیتا تھا۔ تو جاہل قوم بنانا یہ امانت ہے۔ 70 سال ہو گئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہوئے، جتنا اسلام ان 72 سالوں میں مٹایا ہے، جتنا قرآن کے خلاف یہاں بددیانتی اور بد نظمی کا نظام قائم کیا، انگریزوں نے بھی نہیں کیا۔ سوچنے کی بات، قرآن کا وہ نظام جو دراصل انسانیت کے لیے، کل انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کا ہے، اسلام کا وہ نظام جو انسانوں کے نفوس کی تہذیب کے لیے ہے، اس کو آج ہم نے پس پش ڈال دیا۔ بس رسمی طور پر مدرسے بنے ہوئے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، جو قرآن رٹے سسٹم کے تحت حفظ کر لیا، حافظ ہے لیکن غلط کاریاں نہیں چھوڑتا، بددیانتی نہیں چھوڑتا، مولوی ہے، کاروبار میں آیا تو وہاں بھی وہی کام کرتا جو دوسرے کر رہے ہیں، سیاست میں آیا تو جو کام دوسرے کر رہے ہیں وہی مولانا کر رہے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تبدیلی کیا ہے؟ آج بددیانتی کرنا قرآن کے ساتھ یہی عذاب کا سبب ہے۔ اس عذاب سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن کی اس امانت کو سمجھا جائے اور اس امانت کو دیانت کے ساتھ ادا کرنے، اپنے آپ کو بدلنے، اپنے سسٹم کو بدلنے، اپنے ماحول کو بدلنے کے لیے کردار ادا کیا جائے، تبھی دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔